بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آپ سب سننے والوں کو میری طرف سے نیا سال بہت بہت مبارک ہو۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے 10 کام بتاؤں گا نئے سال میں کرنے کے لیے، اور یقین جانیے کہ 10 کام اگر آپ نے نئے سال میں کر لیے تو انشاءاللہ تعالی یہ سال آپ کی زندگی کا بہترین سال بن جائے گا۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، اس کے لیے آپ سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے بڑی حیا آتی ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع کروں، لیکن یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں تو ان کو سن لیجئے، اور پوری امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اگر آپ نے ان 10 چیزوں کے اوپر عمل کیا تو اس سال آپ کی زندگی کے بہترین سالوں میں سے ایک ہو جائے گا۔ یہ ہر سال میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں اس سال کے حساب سے جو ہمارے ڈیٹا پریڈکشنز کرتی ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے، کیسے جا رہے ہیں، کس قسم کی جابز آ رہی ہے، تو اس کے حساب سے ایڈوائس چینج ہوتی رہتی ہے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے 2024 میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ آپ سب کو حیاتی دے کرنا ہے، وہ ہے سلو ڈاؤن۔ تھوڑا آہستہ ہو جائیے، تھوڑا رک جائیے، اتنا زیادہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو کمپیئر کر رہے ہیں اس شخص سے جو آپ کے مقابلے میں 20 سال زیادہ تجربہ رکھتا ہے۔ آپ کی عمر 25 سال ہے، اس کی عمر 45 سال ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس سے کمپیئر کر رہے ہیں، جو چیزیں اس نے 45 سال کی عمر میں حاصل کی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس 25 سال کی عمر میں ہوتی، اور یہ چیز آپ کو ڈپریشن اور انزائٹی کی طرف لے جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس شخص سے کمپیئر کر رہے ہیں جس کے ابا جنرل تھے، ابا سیاستدان تھے، ابا وڈیرے تھے، ابا کے پاس بہت زیادہ ریسورسز تھے۔ آپ اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر سکتے، نہ ہی کرنا چاہیے۔ آپ کسی ایسے شخص کی لائف سے انسپائر ہو رہے ہیں جو غم آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے چھپا سکتا ہے، جو مشکلات دنیا کو نہیں بتاتا، جس کی ڈارک سائیڈ آف دی لائف آپ کو نظر نہیں آ رہی، اور آپ بولتے ہیں یار یہ تو مزے کے اندر ہے، فیس بک کے اوپر آپ جا کے دیکھو، کبھی ادھر گھوم رہا ہے، کبھی اچھے کھانے کھا رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے، وہ صرف چھپانے میں ماہر ہے، وہ اپنے دکھ دنیا سے چھپا سکتا ہے اور کوئی بھی بات نہیں ہے۔ تو سلو ڈاؤن ہو جائیے۔ ہر چیز کا ایک وقت آلریڈی مخصوص ہے، وہ متعین وقت کے اوپر ہو کے رہے گی۔ آپ سر جھکا کے کام کرتے رہیے، بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ لوگ آپ کی مثالیں دیں گے۔ آپ کہتے ہیں نا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا، جس کھجور میں آپ اٹکے ہوئے ہیں نا، باقی لوگوں کی 7 نسلیں گزر جاتی ہیں اس کھجور تک پہنچنے میں، اور وہ نہیں پہنچ پاتے۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اتنا زیادہ بھاگنے دوڑنے کی، انزائٹی کی، ڈپریشن کی ضرورت نہیں ہے۔ سلو ڈاؤن کر لیجئے۔ بہت زیادہ سال بھاگ لیے نا، 20-25 سال بھاگ بھاگ کے نکال دیے، اس سال تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑا سا سکون کر لیں، تھوڑے سے سلو ڈاؤن ہو جائیے۔ دوسرا کام جو اس سال آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آس فور ہدایہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت مانگیے۔ دیکھیے آپ اللہ سے بنگلہ مانگتے ہیں، شاید مل جائے شاید نہ ملے۔ اللہ سے کسی کا رشتہ مانگتے ہیں، شاید مل جائے شاید نہ ملے۔ اللہ سے گاڑی مانگتے ہیں، شاید مل جائے شاید نہ ملے۔ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ملک سے باہر چلے جائے، شاید چلے جائے شاید نہ چلے جائیں۔ گارنٹی نہیں نا کسی چیز کی، اللہ مالک ہے جو چاہے کرے۔ ہاں، ہدایہ اگر اللہ سے آپ مانگتے ہیں، اللہ سے آپ صحیح راستے پہ چلنے کی دعا مانگتے ہیں، تو اس کی پوری پوری گارنٹی آپ کو مل کے رہے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ ہدایت مانگیں اور وہاں سے پھر آپ کو مایوس لوٹا دیا جائے۔ آپ اللہ سے ہدایت مانگتے رہیں، اللہ میں دنیا میں اتنے سارے مسائل ہیں، میرے پہ کرم کر، مجھے گائیڈ کر دے، صحیح راستہ مجھے نہیں مل رہا۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، تو میں نے اس سے پوچھا کیا کر رہا ہے آج کل، تو کہہ رہا ہے اللہ کے پاس جا کے اپنا گناہ پیش کر رہا ہوں۔ میں کہا جی بیوقوف آدمی، پاگل آدمی، لوگ نیکیاں پیش کرتے ہیں، سال کا آخر ہے تو گناہ پیش کر رہا ہے۔ کہہ رہا ہے نیکیاں تو زندگی میں کوئی کی نہیں، جب گناہ بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، اور میں بڑا اس سے مایوس ہو جاتا ہوں کہ پکا پکا مارا گیا، اب تو یہ ہو کے رہے گا، تو میں اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں لے جاتا ہوں۔ موبائل فون ہاتھ میں ہوتا ہے، بھاگتا جاتا ہوں، اللہ میاں موبائل فون آ رہا ہے، اس کو کھولوں گا تو کسی سے الٹی سیدھی بات ہوگی، اللہ میں مکہ پکا مر گیا، اللہ میاں میں پکا پکا جہنم میں جا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بچا لیجئے۔ اللہ سے دیکھ، اس کے اوپر میں فیس بک ریل دیکھوں گا، کوئی ٹک ٹاک دیکھوں گا، کوئی اور ویڈیو دیکھوں گا، بلا وجہ کا آنکھوں میں بھی خراب چیز پڑے گی، کانوں میں بھی پڑے گی، وہ چیز سوچ میں بھی آ جائے گی، نمازی بھی خراب ہوں گی، میں مارا جاؤں گا، اللہ میاں تو مجھے اس سے بچا۔ تو کوئی گناہ جب سامنے آ کے کھڑا ہو جائے اور آپ کو دعوت دے کہ میری طرف آؤ، تو اللہ کے پاس لیا کہ اللہ میاں میں تو بچ ہی نہیں سکتا اس سے، تو مجھے بچا لے، تو بچا لے، اس بچے بچی سے تو بچا لے، اس باتوں سے تو بچا لے، اس فون ٹاک سے بچا لے، اس ٹک ٹاک سے بچا لے، اس مووی سے بچا لے، نیٹ فلکس سے بچا لے۔ جو گناہ وہ باری باری جا کے اللہ کے پاس پیش کرتے رہے، پھر امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہاں سے ہدایت ضرور مل جائے گی۔ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچنا سیکھیں۔ ہم پاکستانیوں کو اپنے آپ کو بیچنا نہیں آتا، یقین رکھیے ہم لوگوں کو واقعی بیچنا نہیں آتا۔
شاہ لطیف یونیورسٹی خیرپور کی انہوں نے سروے کرایا الومنائی کا، تو وہ مجھ تک لیٹ پہنچا، میں امریکہ میں تھا، ان کو شاید ای میل لیٹ ملی۔ تو جب سروے آیا تو سب بچوں سے پوچھا تھا آپ کہاں پر ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون سے ملک میں ہیں، کیا پیسے کما رہے ہیں، کچھ لوگ ملک سے باہر چلے گئے، کچھ ملک کے اندر ہیں۔ 120 بچوں کا بیچ تھا میرے پاس، وہ آخر تک پہنچا، تو آخر میں سب نے اپنی سیلری لکھی ہوئی تھی، تو میں نے کیا کیا، میں نے ان سب کی سیلری کو ٹوٹل کر لیا، تو ان سب کی کمبائن پوری کلاس کی جو سیلری بن رہی تھی، تو میری آمدنی ان سب سے زیادہ کمبائن زیادہ تھی۔ تو پھر میں نے ڈر کے مارے میں کہا نظر لگی کہ نہیں لکھتا، میں نے نہیں لکھا اس کے اندر۔ لیکن ایک بات جو چیز سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ہمیں بیچنا نہیں آتا۔ اب یقین جانیے پاکستان میں کم سے کم 10,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کی پائتھن مجھ سے زیادہ اچھی ہے۔ پاکستان میں نہیں تو کوئی 5,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کی ڈیٹا سائنس مجھ سے زیادہ اچھی ہے۔ لیکن آپ ان سے پوچھیں آپ کیا کما رہے ہو، کیا کر رہے ہو، تو آپ سن کے حیران رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں بیچنا نہیں آتا۔ ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے بیچ نہیں سکتے، یہ اسکل ہمیں سکھائی نہیں جاتی۔ ہم بولتے ہیں کچھ بھی یہ کر لو آرام سے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کر رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی کر کے 2 لاکھ روپے کے اوپر کام کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کر کے گیس اسٹیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، ماسٹرز کیا ہوا ہے، 10 سال کا ایکسپیرینس ہے، بولتے ہیں جی دبئی میں جاب کر رہے ہیں 5,000 درہم کے اوپر، سعودی عرب میں جاب کر رہے ہیں 10,000 ریال کے اوپر۔ اور پھر آپ بچے دیکھتے ہیں کہ بی کام کیا ہوا ہے، ڈگری سرے سے کوئی نہیں ہے، وہ 40 ہزار ریال کما رہے ہوتے ہیں۔ تو ان دونوں میں فرق صرف اور صرف بیچنے کا ہے۔ یہ اگر آپ کو اسکل نہیں آتی تو کسی سے سیکھ لیجئے۔ فائنینشیل لٹریسی بہت زیادہ ضروری ہے، اپنی قدر پہچانے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز اس کے اوپر بنائی ہیں، وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے۔ آپ اپنی ورتھ کیسے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کیسے بیچ سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر مزید بات کروں گا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے اس کی مارکیٹ میں کیا پرائس چل رہی ہے، امریکہ میں اس کے کتنے پیسے ملتے ہیں، یورپ میں کتنے پیسے ملتے ہیں۔ اب ریموٹ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو کم سے کم تھوڑی سی ریسرچ کر لیں۔ ہم لوگ اتنے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو بندہ آ کے ہاتھ پکڑتا ہے ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے پیچھے چلنے لگ جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں وہ کتنا ابیوز کر رہا ہے، فائنینشلی کتنا ایکسپلائٹ کر رہا ہے، اور ہماری ورتھ کے مطابق کوئی پیسے نہیں دے رہا۔ تو اپنے آپ کو کم میں بیچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فارغ رہیں گے تو کوئی 2 جگہ جاب پہ اپلائی کر سکیں گے، کچھ سیکھ سکیں گے، سستے میں اپنے آپ کو نہ بیچیں۔ تو لرن ٹو سیل یور سیلف۔ چوتھی چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے فوکس کرنا ہے شارٹ ٹرم گولز کے اوپر۔ دنیا نا بڑی ڈی گلوبلائزیشن کی طرف جا رہی ہے۔ اب یو کے نے دیکھیں، یو کے نے اس سال سے 2024 میں جنوری سے منع کر دیا کہ آپ ماسٹرز پہ جا رہے ہیں تو آپ ڈپینڈنٹ ساتھ نہیں لے آ سکتے۔ یو کے کی پوری پالیسی چینج ہو گئی، امیگریشن کی، آسٹریلیا کی چینج ہو گئی ہے۔ آلموسٹ امپاسبل ہو گیا پاکستانیوں مسلمانوں کے لیے وہاں جا کے وہ پڑھ کے اب کوئی وہاں پہ ILR لے سکے، کوئی پرماننٹ ریزیڈنسی لے سکے، کوئی جاب کر سکے، اور پوری دنیا اس طرف جا رہی ہے۔ آپ کو ریسٹرکشنز نظر آتی رہیں گی۔ پاکستانی میں ویسے کہیں سے ویزا نہیں مل رہا، بڑے بڑے پلان کرتے ہیں، سر میں ایک دن جا کے لون مس بنوں گا۔ او بھیا پاکستان کے اندر بیٹھے ہو میاں چنو کے اندر، ویزا دنیا کا کوئی بندہ دے نہیں رہا، آپ کوئی لون مس کے خواب دیکھنے ہیں، ابھی دیکھنے لازمی ہے، بعد میں دیکھ لیجیے گا، پہلے نکلے نا یہاں سے کہیں نہ کہیں۔ جو دنیا کا ملک آپ کو ویزا دے، جو اسکالرشپ دے، جہاں ایڈمیشن ہو جائے وہاں کم سے کم جائیے۔ فوکس رکھیے بالکل سامنے کی چیز کے اوپر۔ آسمان کی طرف دیکھ کے اگر چلیں گے نا تو کوئی گاڑا آئے گا اس کے اندر گر کے مر جائیں گے، یا ٹھوکر لگ جائے گی، یا سامنے سے آنے والا کوئی ٹرک کو چل کے چلے جائے گا۔ آپ نے دیکھ لیا ایک دفعہ آسمان کی طرف، آپ نے اس طرف جانا ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ سامنے دیکھ کے چلیں، بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر کام کریں۔ آج مجھے جاب کرنی ہے، آج مجھے ماسٹرز میں ایڈمیشن لینا ہے، آج مجھے اسکالرشپ حاصل کرنی ہے، آج مجھے لرننگ اسکل سیکھنی ہے، 2 مہینے اس پہ فوکس کرنا ہے، 3 مہینے اس پہ کرنا ہے، 6 مہینے اس پہ کرنا ہے۔ آرام سے اس کے اوپر کام کیجئے۔ اس بات کو فی الحال بھول جائیے کہ 10 سال میں کیا کریں گے، 20 سال میں کیا کریں گے، اور اسلام دنیا کے اوپر کیسے غالب آئے گا، اور غزہ کے اندر جنگ کیسے جیتیں گے۔ جو آپ کا کام ہے آپ وہ کر لیجیے نا۔ ابھی آپ کی عمر 20-25 سال ہے، پڑھنے کی عمر ہے، آپ آرام سے پڑھ لیجیے، سر جھکا کے پڑھیں، سر جھکا کے کام کریں، فوکس کریں شارٹ ٹرم چیزوں کے اوپر۔ اگلا کام بھیا آپ نے 5واں یہ کرنا ہے کہ آپ نے بزنس کرنا ہے۔ آپ میمن کے بچے کو دیکھیں، یقین جانیے، مجھے یہ کہنے میں کوئی آڑ نہیں ہے کہ میمن کا بچہ میٹرک فیل ہو کے اردو اسپیکنگ PhD سے زیادہ پیسے کماتا ہے۔ چینیوٹو کو دیکھ لیں، کچھ نہیں پڑھا ہوتا، زندگی میں اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، وہ ان لوگوں سے زیادہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں جو 3 ماسٹرز کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ شروع سے بزنس کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ لوگوں کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، ہمارے پاس نصیب، بندہ کوئی نصیب اچھے لے کے پیدا ہو جائے کسی جنرل کے گھر میں پیدا، کسی زرداری کے گھر میں پیدا، بڑے آدمی کے گھر میں پیدا، پھر کچھ نہیں کرنا اس کو، پھر جان چھوٹی اس کی۔ اگر نصیب اتنی اچھے ہوتے تو آپ میری ویڈیو سنی کیوں رہے ہوتے، اور میں ویڈیو بنا ہی کیوں رہا ہوتا۔ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں نا۔ تو نصیب یا تو آپ کے اچھے ہوں یا پھر آپ کو محنت کرنی پڑے گی، اور کوئی طریقہ ہی نہیں۔ نصیب اچھے ہوتے تو غریب ہوتے ہی کیوں؟ تو بچی خالی محنت، تو بس محنت کر لیجئے، سر جھکا کے محنت کیجیے، اور کوشش کریں بزنس کی تھوڑی سی نوحہ حاصل کیجیے۔ کہیں فری میں اپرینٹسشپ کر لیجئے، والنٹیئر لگ جائیے کہیں کے اوپر، فری میں جا کے آپ کام کر لیجئے۔ آپ بولے کہ ٹھیک ہے مجھے انٹرنشپ پہ رکھ لیجئے، پیسے دینا دیں، بزنس سیکھنے کی کوشش کریں، پھر اسی کو آپ آگے ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ پاکولا زندگی گزر گئی، اسلام آباد میں اویلیبل نہیں ہے، جا کے پاکولا سے بات کر لو، بھائی مجھے فرینچائز دے دو پنجاب کے لیے، پشاور کے لیے، بلوچستان کے لیے۔ بہت سارے لوگ فزیکل بزنس کرتے ہیں، ان کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے آن لائن جانے کا۔ ایک
شاپ ہے اسٹیشنری کی، آپ چاہتے ہیں جامع کلات میں کراچی میں بولتے ہیں میں آپ کی اسٹیشنری کی شاپ ہے، آپ مجھے اس کا آن لائن ٹھیکا دے دیجیے، ویب سائٹ بھی بناؤں گا، بیچوں گا بھی میں نے۔ جب آپ کے پاس آرڈر آیا آپ نے دکان سے اٹھانا ہے، اپنا کمیشن رکھنا ہے اور آگے بیچ دینا ہے۔ اس بندے کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا ویب سائٹ بنانے کے اوپر، آپ کو 1 روپے کی انوینٹری لانی، بیکاز پورا اسٹور موجود ہے۔ پاکستان میں کتنے اسٹورز موجود ہیں؟ 12 لاکھ سے اوپر رجسٹرڈ بزنس ہے پاکستان کے اندر، چھوٹے موٹے کریانے اسٹورز وغیرہ تمام کو ملا ہے، ان کی تعداد تقریباً 70-80 لاکھ تک بنتی ہے۔ یہ 70-80 لاکھ بزنس ہے آپ کے انتظار کے اندر۔ آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آتی ہے، آپ چلے آئیں ان کے پاس، ان کو آن لائن لانچ کر دیجیے۔ آپ آن لائن کام کر رہے ہیں تو فزیکل اسٹور والوں سے بات کر کے فزیکل اسٹور پروڈکٹ رکھوا دیجیے۔ کوشش کریں بزنس کے بارے میں پڑھیں، بزنس کا سوچیں کیسے اپنا بزنس کر سکتے ہیں۔ جو اسکل سیکھ رہے ہیں وہ اسکل سیکھتے رہیں، لیکن آگے بزنس کے اوپر ضرور فوکس کیجیے۔ اگلا کام جو بھیا آپ نے کرنا ہے وہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں۔ کچھ نہیں بگڑا یار، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ زندہ ہیں نا، آپ کے 2 ہاتھ سلامت ہیں، 2 آنکھیں سلامت ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، ہوا سے خمسہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، ہمت آپ میں، کچھ نہیں بگڑا۔ جیل میں بھی چلے گئے، کوئی مسئلہ بھی ہو گیا ہے، کچھ نہیں بگڑا یار، زندگی بہت بڑی آگے ہو جائے گا۔ یہ جو ہم نے اتنی مایوسی چھا گئی نا کہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے، کچھ باقی نہیں بچا، کوئی اسکوپ نہیں بچا، یہ سب جھوٹ ہے۔ اسکوپ ہمیشہ باقی رہتا ہے، جب تک زندہ ہیں اسکوپ باقی ہے، آپ کو ہدایت ملتی رہے گی، آپ جنت کی طرف کوشش کرتے رہیں گے۔ اسکوپ کہاں ختم ہوتا ہے؟ بندہ ختم ہو جاتا ہے، اسکوپ ختم نہیں ہوتا۔ ہماری سوچیں ہماری چھوٹی ہمیں کر دیتی ہیں، اسکوپ پوری دنیا میں اویلیبل ہے۔ آج بھی اچھے بندے پاکستان میں ڈھونڈنے کے لیے نہیں ملتے، اچھے امپلائیز نہیں ملتے۔ لگے رہے محنت کرتے رہیں، اپنے آپ پہ کام کرتے رہیں۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے نا تو ماں باپ کو جا کے بتانا نہیں پڑتا کہ امی ابا جوان ہو گیا اور شادی کرا دو، محلے والے آ کے بتا جاتے ہیں کہ تمہارے بچے کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہے، اس کا کوئی اس کا بندوبست کریں۔ تو جب آپ اس قابل ہو جائے گی، آپ کام کر سکے، قدرت گھر پہ آ کے آپ کو اٹھا کے لے جائے گی، گھر پہ آ کے آپ کو کام مل جائے گا۔ اپنے آپ کے اوپر فوکس کرتے رہیں، اپنے آپ کے اوپر محنت کرتے رہیں، تو اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، دنیا میں کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔ اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ ماں باپ سے دوستی کر لیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ 90% بچے جو ناکام ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے یا ماں باپ ہوتے ہیں یا ماں باپ کو بلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ جی امی نے کہیں جانے نہیں دیا، ابو نے بولا وہاں شادی کر لو، میں تو وہاں نہیں شادی کرنا چاہ رہا تھا، امی ابو نے بولا فلاں کامرس پڑھ لو، مجھے تو اکاؤنٹنگ پڑھنی تھی، مجھے تو بی کام کرنا تھا، مجھے تو مثال کے طور پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ پڑھنی تھی، کمپیوٹر سائنس پڑھنا تھا۔ امی ابو باہر نہیں جانے دیتے، امی ابو یہ نہیں کرنے دیتے، امی ابو وہ نہیں کرنے دیتے۔ دنیا میں ہر شخص نے اگر اپنے ماں باپ کی بات سنی ہوتی نا تو ہم آج تک غاروں میں رہ رہے ہوتے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ آپ ان سے مخالف جاتے ہیں تو ان سے لڑائی پھڈا ہو جاتا ہے، تو آپ کی زندگی بھی برباد، ان کی برباد، وہ بھی روتے رہتے ہیں، بد دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ ان سے دوستی کر لیں، انہیں اپنے مسائل بتائیے، ابو کے ساتھ بیٹھ جائیے، ابو کو بولیے کہ ابو دیکھیے ہم لوگ 7 بہن بھائی ہیں، آپ کا ایک ہی بزنس ہے، آپ بولتے ہیں میں آپ کے ساتھ بزنس کروں، آپ کا آج نہیں تو کل انتقال ہو ہی جانا ہے، صحیح بات ہے نا، ہر بندے نے جانا ہی نا، میں پہلے جاؤں گا آپ جاؤں گا نہیں پتہ، لیکن جانا ہر بندے نے۔ آپ جب اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، بتائیں میں کس کو پیارا بچوں گا، میں تو سب کا دشمن بن جاؤں گا۔ آپ خود پیارے ہو گئے، مجھے سب کا دشمن بنا گئے۔ یہ 7 بہن بھائی آپس میں لڑتے رہیں گے، یہ بزنس وہ لے جائیں گے، ساری محنت میں نے کی ہوئی آپ نے کس میں کیا ہوا۔ ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بچہ لائق ہوتا ہے، باقی سارے نالائق ہوتے ہیں، اس لائق بچے کے اوپر سارے نالائقوں کا بوجھ ڈال دیتے ہیں، کہ بیٹا آپ نہیں سب کچھ کرنا ہے۔ تو اب باپ بیسیکلی دوسرا باپ دے کے جا رہا ہوتا ہے، باپ بولتا ہے میرا رول تم سنبھال لو، ابا آپ کا رول آپ کا ہے، میرا رول میرا ہے، میری ذمہ داری میری بیوی میرے بچے، آپ کی بیوی بچے میری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کا بیٹا ہوں، میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ نا۔ آپ یہ بزنس کو ایک سکرے نئی بزنس کھولتے ہیں، کمپنی کھولتے ہیں، میرے نام کے اوپر ہوگی، میں آپ کو اس کا 50%، 60%، 70%، 20% شیئر دیتا ہوں، وہ میرا بزنس ہوگا، اس میں کوئی بہن بھائی انوالو نہیں ہے، آپ کے مرنے کے بعد وہ بزنس میرا ہوگا، میں ان کو سپورٹ کرتا رہوں گا، جتنا تعلق ہے تو سپورٹ تو کرنا پڑے گا نا، کرتا رہوں گا، لیکن یہ چیز میری ہوگی۔ لیکن آپ ان سے بات چیت کریں، کمیونیکیشن کا چینل بند نہ کریں، تو آپ یہ بات چیت کرتے رہیں گے تو آپ کی زندگی بھی آسان ہے، ان کی بھی آسان ہے۔ اگر آپ ماں باپ سے دوستی نہیں کرتے، میں منٹو کے اوپر کاؤنسلنگ کرتا ہوں، بچے آتے ہیں ان سے پہلا سوال یہی پوچھتا ہوں کہ بیٹا یہ بتاؤ ماں باپ سے آپ کے ریلیشن کیسے ہیں، اور 90% بچے جواب دیتے ہیں کہ نہیں جی ان کو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور اس لڑائی جھگڑے کے ساتھ آپ آگے نہیں پنپ سکتے، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ تو ان سے تو دوستی کرنی پڑے گی آپ کو، تو کوشش کریں جتنی زیادہ کمیونیکیشن کریں، جتنی زیادہ دوستی کر لیں اور جتنا جلدی کر لیں اتنا بہتر ہے۔ اگلی بات بھیا یہ ہے کہ لوگوں کا خیال کریں۔ لوگ بہت مجبور ہیں، لوگ بہت غریب ہو گئے ہیں، معاشرے کے اندر غربت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اپنے لیول پہ ہر بندہ خیال کر سکتا ہے، آپ کسی کو مسکرا کے دیکھ سکتے ہیں، کسی کو کوئی اچھی بات بتا سکتے ہیں، کسی کو کچھ سکھا سکتے ہیں، ایک کتاب خرید کے کسی کو دے سکتے ہیں جس سے شاید اس کی زندگی بن جائے۔ اس کو کتاب دے دیجیے خرید کے، انٹرنیٹ سے پیسہ کیسے کمائے، پائتھن کی کوئی اور کتاب ڈھونڈ کے دے دیجیے ان کو، اسلام کی کتاب دیجیے، حزب الاعظم خرید کے دے دیجیے، گاڑی میں رکھ لیجیے، سگنل پہ رکے تو بچوں کو کتاب پکڑا دیا کریں۔ کسی کا کھانے کا پوچھ لیں، کسی کا بجلی کا بل بھر دیں، کسی کا آپ یہ ایزی پیسہ لوڈ کروا دیں، گرل فرینڈس کا لوڈ نہیں کروانا، میں بوڑھے بوڑھیوں کی بات کر رہا ہوں، حلال طریقے سے۔ تو لوگوں کی مدد کرتے رہا کریں، اس سے یقین کیجیے آپ کا نصیب بہت زیادہ کھل جائے گا۔ میرے ایک سر تھے عبدالرحمن صاحب، وہ کہا کرتے تھے رزق بڑھانا ہو تو پیسے زیادہ خرچ کیا کرو۔ میں کہا جی مولوی صاحب ہو، پیسے بڑھانے خرچ کیسے کرنے؟ تو بولے کسی اور کا رزق اپنے ذمہ لے لیا کرو، کسی کے آٹا دال دلوا دو، کسی کی دوائیاں دلوا دو، کسی کو کچھ کر دو، اس سے رزق میں بہت برکت بڑھتی ہے۔
اگلا ٹاسک آپ کا ہے کہ آپ نے دعا مانگنی ہے اور رچ کے مانگنی ہے. اب یقین کریے ہم لوگوں نے مانگنا چھوڑ دیا ہے, ہم مانگتے ہی نہیں ہیں. وہ شاعر کہتا ہے کہ ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات, ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے. تو جتنا مانگ سکتے ہیں مانگیں, کنسسٹنسی سے مانگیں. دیکھیے آپ روز رات کو 2 رکعت ایکسٹرا پڑھ لیا کریں کہ اللہ میاں آئی ایم فیلنگ لاسٹ, آئی ہیو نو آئیڈیا ویئر دی ہیل آئی ایم گوئنگ, پلیز ہیلپ می آؤٹ. اللہ ہیلپ کرے گا. نہیں بھی کرے گا, 70 سال بعد مر گئے تو جا کے اوپر بول تو سکتے ہیں کہ اللہ میاں تیرے پاس روز آتا تھا, نہیں ملا کوئی بندہ, نہیں ملا کوئی ہاتھ پکڑنے والا, میں کیا کر سکتا ہوں, میں تیرے پاس آتا تھا. مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں. کتنی دفعہ آپ کھٹکھٹائیں گے اور در نہیں کھلے گا بھیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان در کھول دیتا ہے تو اللہ کیوں نہیں کھولے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اور آخری اور سب سے کام کی بات, محبت کرنا نہ چھوڑیں. ہمیں ہمارا معاشرہ, ہمارے لوگ, ہمارے ماں باپ, دوست احباب ضد کر کے محبت چھڑوا دیتے ہیں اور پھر بندہ کسی کام کا نہیں رہتا. میرا دوست ہے عبداللہ, وہ کہتا ہے لالچ شوق کو مجبوری بنا دیتی ہے. ہمیں کوئی دل سے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں, پھر لالچ آ جاتا ہے کہ چلو یار یوٹیوب سے پیسے بن رہے ہیں, یہی کام کرنے لگے ہو آرام سے. اس کے بعد اس میں سے پھر محبت نکل جاتی ہے. تو محبت کو خالص رہنا چاہیے. اسی طرح محبت کو نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ کی کسی سے بچے سے دوستی سی, 4 سال آپ نے یونیورسٹی میں ساتھ گزارے, آپ نے دنیا بھر کی ساری محبتیں کر لی, وعدے کر لیے, جو حدیں کراس کرنی تھی کر لی, نہیں کرنی تھی نہیں کری. بعد میں آپ شادی کہیں اور کر لیتے کہ جی ماں باپ نے بولا وہ لڑکی پسند نہیں آ رہی, آپ شادی یہاں کر لیں. جی ہم تو سید ہیں اور وہ تو شیخ ہیں, اور ہم تو سکھر میں رہتے ہیں اور وہ لوگ گھوٹکی میں رہتے ہیں, اور ہم تو پنجاب کے اور وہ خیبر پختونخوا کے. بھیا ان کو قائل کریں, کسی طرح کریں. یہ محبت اس طرح نہیں چھوڑی جاتی, جس سے بھی محبت ہو. میرا ایک دوست عبداللہ, اس کے ساتھ جا رہا تھا تو کہیں وہ کرت سنائی دی تو بالکل پریشان ہو گیا, بیٹھ گیا. تو میں نے بولا بھائی کیا ہوا؟ تو اسے بولا کئی سالوں پہلے یہ کرت سنا کرتا تھا, محبت کے دن گزرے تھے تو بس وہ یاد آ گئی. لگ رہا تھا مجھے کہ ابھی سالے کو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا, مر جائے گا. تو یہ محبتیں ہوتی ہیں بڑے کام کی ہوتی ہیں. وہ شاعر ایک شعر کہتا ہے کہ عمر بھر ایک خسارے کی تلافی نہ ہوئی, عمر بھر ایک خسارے کی تلافی نہ ہوئی, میں نے محدود وسائل میں محبت کی تھی. اب یقین جانیے آپ کسی کہنے کے اوپر یہ محبت چھوڑ دیں گے نا, اس سے دل کے اندر ایسا زخم پڑے گا جس کی کوئی چیز مداوا نہیں. موت بھی اس کا مداوا نہیں ہے, مرنے کے بعد بھی تڑپتے رہیے گا. تو دل میں بلا وجہ کے سوراخ نہ پالیں. جس چیز سے محبت ہو جائے, کسی شخص سے محبت ہو جائے تو اس کو اپنا لیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت ہو جائے, کیا بات ہے, تو پھر اس محبت کا بھرام قائم رکھیے. تو نہیں نا کہ 2-4 سال محبت میں گزار دیے, پھر پوری زندگی گناہوں کے لیے نکل گئے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر. دنیا کے لیے محبت بھیج دی, نیشنلٹی کے لیے محبت بھیج دی, ریزیڈنسی کے لیے محبت بھیج دی, ویزا کے لیے محبت بھیج دی. یہ کون سی بات ہے بھیا؟ آپ کو بزنس سے محبت ہے, سارے کام کر رہے ہیں, پھر کسی کہنے پہ چھوڑ دیا. شہر سے محبت ہے, یہ محبتوں کا بھرم قائم رکھیے, محبتوں کا لحاظ کیجیے. یقین جانیے صرف یہ ایک اسکل آ جائے نا, محبت کرنا اور رچ کے محبت کرنا, اور پھر اس کے اوپر قائم رہنا, اس کو چھوڑنا نہیں. ان تمام محبتوں میں سب سے زیادہ جو محبت کام کی ہے نا, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. سب سے زیادہ کام کی جو محبت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ان محبتوں پہ قائم رہیے, سر جھکا کے کام کرتے رہیے, رچ کے دعا مانگیے. آپ نے اپنے آپ کو سلو ڈاؤن کرنا ہے. آپ نے اللہ سے روز روز جا کے ہدایت مانگنی ہے. آپ نے اپنے آپ کو بیچنا سیکھنا ہے, اپنی قدر معلوم کرنی ہے کہ آپ ہیں کتنے کے. آپ نے فوکس کرنا ہے شارٹ ٹرمز کے اوپر. آپ نے بزنس کرنا ہے. آپ نے بھروسہ رکھنا ہے اپنے آپ کے اوپر. آپ نے ماں باپ سے دوستی کرنی ہے. آپ نے لوگوں کا خیال کرنا ہے. آپ نے دعا مانگنی ہے, اور آپ نے رچ کے محبت کرنی ہے. امید کرتا ہوں یہ سال آپ کے لیے, میرے لیے, ہم سب کے لیے خوشیوں کا باعث ہوگا, اور اس میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم بہت قریب آ سکیں گے. میرے واسطے دعا کیجیے گا. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.